السلام علیکم ناظرین، نیوز بریک ود میاں عقیل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج 3 بڑی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں ایک تو جو سپریم کورٹ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہے، پھر جسٹس اطہر منیلا کا جانب سے سپریم کورٹ کے ایچ آر سیل کے حوالے سے اہم آبزرویشنز ہیں، پھر اس کے بعد سپریم کو جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ تو سب سے پہلے شیئر کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور ان کے 6 ساتھیوں کے خلاف اور 100 نامعلوم افراد بھی لکھا گیا تھا، ان کے خلاف جو درخواست تھی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، اور اس میں 8 نومبر کو یہ سماعت ہوئی تھی، اور اس حکم نامے کے اندر کہا گیا ہے کہ درخواست گزار یعنی وہ ٹاپ سٹی کے جو مالک ہیں قمر معید، ان کی جانب سے بہت ہی سنجیدہ الزامات عائد کیے گئے ہیں جنرل فیض حمید اور ان کے آئی ایس آئی کے دوسرے حکام پر۔ پھر اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے رینجرز اور آئی ایس آئی کے حکام کے جو ہیں وہ قمر معید صاحب کے گھر اور آفس پر چھاپوں کا بھی درخواست کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ جنرل ٹائر فیض حمید پر درخواست گزار کے گھر کا سامان اور سوسائٹی کا ریکارڈ چوری کرنے کا بھی الزام ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی کارروائی کا فورم نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق درخواست گزار وزارت دفاع سے رجوع کر سکتا ہے، درخواست گزار کے الزامات پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ یہ سب سے اہم لائن ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اندر مزید کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کی جانب سے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اگر درخواست گزار کے الزامات اگر ثابت ہوتے ہیں تو مسلح افواج، آئی ایس آئی، رینجرز اور وفاقی حکومت کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ سنجیدہ الزامات ہونے کے باعث انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ دائر کی گئی درخواست آرٹیکل 184(3) کی شق 3 کے حوالے سے جو مختلف درخواستیں دائر ہوتی ہیں ان سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں ایک شخص کا انفرادی معاملہ ہے، براہ راست عوامی مفاد نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ لوگ اس سے متاثرہ نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی کہا ہے کہ درخواست گزار کے پاس کیونکہ دیگر فورمز بھی موجود ہیں، مثلا وہ وزارت دفاع بھی جا سکتے ہیں، ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں، اور پھر ڈیفامیشن کا جو کیس ہے ان کے اوپر مقدمات اندراج کا جو کہا گیا ہے اس حوالے سے بھی وہ کارروائی کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس متعلقہ فورمز ہیں، اس لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ براہ راست اس کیس میں کوئی بھی جو ہے وہ کارروائی کا حکم جاری نہیں کرے گی۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کے اندر کوئی کارروائی کا حکم جاری کرتی ہے تو اس سے جو دیگر فریقین ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ متاثر ہو جائیں گے، پھر وہ اپیل نہیں کر سکیں گے، ظاہری بات ہے جو بھی آرڈرز وغیرہ پاس ہو جاتے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ نے اپنے حکم کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ شکایت کنندہ اگر درخواست وفاقی حکومت کو یا وزارت دفاع کو دیتا ہے تو اس پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ تو اب یہ جو وفاقی حکومت نے کارروائی کی یقین دہانی کروائی ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس فی الحال اس یقین دہانی کے معاملے کے اوپر شک کے لیے جو ہے وہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس شک کریں کہ وفاقی حکومت کارروائی نہیں کرے گی۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے حکم نامے میں اپنے فیصلے کے اختتام میں لکھا ہے کہ اگر درخواست گزار وزارت دفاع میں درخواست دائر کرتا ہے تو قانون کے مطابق اس کی شکایت کا جائزہ لیا جائے۔ اچھا، اسی فیصلے کے اندر جسٹس اطہر منیلا نے انتہائی اہم نوٹ لکھا ہے۔ جسٹس اطہر منیلا نے بیسیکلی سابقہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کو ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ سابقہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے یہ قمر معید صاحب کے حوالے سے ایک کیس تھا، اس میں انہوں نے چیمبر کے اندر بلایا، چیمبر کے اندر ہی انہوں نے دونوں فریقین کو بلایا جو ان کے خلاف درخواست گزار تھیں، اور ان کو بھی بلایا اور ان کو بھی بلایا۔ پھر ایف آئی اے کو انکوائری کا آرڈر کر دیا، ایف آئی اے نے اس کے اوپر ڈیٹیل انکوائری رپورٹ بھی بنا دی۔ تو جسٹس اطہر منیلا نے ایک انتہائی اہم نوٹ لکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے جس طرح کچھ فگرز آئے ہیں، کچھ 7 سے 8 لاکھ اب تک جو ہے لوگ ہیں وہ اس میں درخواستیں دے چکے ہیں سپریم کورٹ کے ایچ آر سیل میں۔
تو ایچ آر سیل کے حوالے سے یہ جسٹس اطہر منی کا نوٹ انتہائی اہم ہے۔ اس نوٹ کے اندر کہا گیا ہے، 2 صفحات پر مشتمل یہ نوٹ ہے، جس میں جسٹس اطہر منی صاحب کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایچ آر سیل 2005 سے کام کر رہا ہے، تاہم دوران سماعت بتایا گیا کہ سپریم کورٹ میں قائم کیا گیا یہ ایچ آر سیل کسی بھی قانون کے تحت نہیں بنایا گیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ چیف جسٹس کی جانب سے چیمبرز میں دیے جانے والے احکامات، اقدامات اور کسی قانون کے مطابق نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے انسانی حقوق کے جاری کردہ خطوط سے عدالتی یہ جسٹس اطہر منی صاحب کا کہنا ہے کہ ایچ آر سیل سے جو خطوط جاری ہوتے ہیں اور ان میں یہی کہا جاتا ہے کہ جناب اس طرح کا تاثر ہوتا ہے جیسے یہ کسی کورٹ کا آرڈر ہے۔ ان سے پھر یہ بھی کہا کہ بتایا گیا کہ چیف جسٹس کی جانب سے فریقین کو چیمبر یا میٹنگ روم میں بلانا شفاف ٹرائل کے منافی ہے۔ پھر جسٹس اطہر منی صاحب کا مزید کہنا ہے کہ رجسٹرار انسانی حقوق کا جو سپریم کورٹ میں سیل ہے یعنی ایچ آر سیل، وہ براہ راست یا بالواسطہ عدالتی امور کی انجام دہی نہیں کر سکتا، اس لیے صرف اور صرف وہ ایک کام کر سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی درخواست آ جائے تو اس درخواست کو چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھ دیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر 1980 یعنی کوئی بینچ بنا دیں اس کے اوپر، اور اس کو مارک کر دیں یا اس کو کوئی تاریخ کے حساب سے کر دیں۔ اور سب سے اہم فیصلہ انہوں نے اپنے نوٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس کی کوئی بھی ایچ آر سیل کی جانب سے جو خطوط نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں وہ اس کی کیونکہ قانونی بیکنگ نہیں ہے، اس لیے وہ تمام کے تمام غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوری طور پر رجسٹرار سپریم کورٹ اس حوالے سے نوٹس جو ہے فوری طور پر ایچ آر سیل کو ڈائریکشن جاری کریں اور انہیں روک دیں کہ کسی بھی قسم کی کارروائی آج کے بعد جو جوڈیشل امور سر انجام دیتی ہے سپریم کورٹ کا ایچ آر سیل، اس کی کارروائی اس سے روک دیا جائے۔ پھر جسٹس اطہر منی نے اضافی نوٹ میں سپریم کورٹ کے انسانی حقوق کے سیل کو جوڈیشل امور کی انجام دہی سے روک دیا۔ اچھا، اب یہ تو تھا سپریم کورٹ کا ایک حکم نامہ۔ پھر اب یہ بھی خبریں ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس پاکستان نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 20 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کے اندر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سے شوکاز نوٹس کا جواب مانگا گیا تھا، لیکن جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے شوکاز نوٹس کا جواب دینے کے بجائے جسٹس سردار طارق چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس نعیم اختر افغان ان تینوں کے اوپر اعتراضات عائد کر دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اعتراضات کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل انہیں تسلیم کرتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، یا کارروائی کرتی ہے اور ان اعتراضات کو مسترد کرتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک جورسپروڈنس ہے کہ جج کے اوپر کوئی بھی اعتراض کیا جائے تو اس کے بعد پھر جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا انہوں نے اس کیس کو یا اس بینچ میں حصہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، اس کیس کی کارروائی میں شامل ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اب ناظرین، ایک اور کیس ہے آج سپریم کورٹ کی جانب سے، یہ تھا اس کی عوامی نوعیت کے حساب سے اہمیت ہے، کوئی ملکی حساب سے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اکثر زمینوں کے معاملات، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ زبانی طور پر کر لیتے ہیں، ان کی کوئی بھی تحریر نہیں کی جاتی، جس کا پھر بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک زبانی معاہدے کی زمین کے فروخت کے حوالے سے کیس آیا، جسے سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ زبانی معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ پنجاب میں زمینوں کے معاہدوں کو بہت زیادہ زمینوں کے معاہدوں کے مقدمات کو بہت زیادہ لٹکایا جاتا ہے۔ زبانی معاہدوں کا دروازہ اب ہمیں بند کرنا ہوگا۔ لوگوں نے ابھی اراضی پر معاہدے کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ وکلا ایسے کیسز کو 20 سال تک لٹکا دیتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے مزید کہا درخواست گزار کا جو معاہدہ کیا گیا ہے وہ بھی اب ایک زبانی معاہدے کے اوپر عدالت سے ریلیف مانگ رہا ہے، جو کہ عدالت نہیں دے سکتی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرو تو اس کو تحریر کرو۔ تو اگر کوئی شخص زبانی طور پر معاہدہ کرتا ہے تو اس کو تحریر نہیں کرتا تو وہ قرآن پاک کے احکامات کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔
اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ یہ کیس تھا محمد رفیق نے محمد رفیق صاحب تھے کوئی درخواست گزار، انہوں نے 4 ایکڑ اراضی جو تھی اس کا 152 ملین میں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اس معاملے کو اس کے کہہ کر ختم کر دیا کہ زبانی طور پر ہونے والے معاہدے کی کوئی قانون میں حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت۔ چینل اگر آپ کو اچھا لگا ہو، ویلاگ اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو شیئر کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔